السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، عالمی شہرت یافتہ کروڑوں نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، لاکھوں بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو سیدھی راہ پر لانے والے اور قریہ در قریہ، شہر در شہر، ملک در ملک اور مسجد در مسجد جا جا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو بلند کرنے والے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کو شاندار انداز میں بیان کرنے والے اور قرآن عظیم الشان کی صداقت پر خوبصورت انداز میں روشنی ڈالنے والے جناب حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کی جان لینے کے پیچھے مذہبی جنون رکھنے والے نام نہاد عاشق رسول، حلوہ خور اور قبر پجاری بریلوی حضرات ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ چکے ہیں۔ حالانکہ مفتی صاحب نے اپنی اس بے احتیاطی پر کئی دفعہ رجوع بھی کر لیا، اللہ کے سامنے توبہ بھی کر لی اور لوگوں سے علی الاعلان دو ٹوک انداز میں معافی بھی مانگ لی، لیکن یہ پھر بھی بریلوی حضرات یہ حرام خور حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کی جان لینے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ جو بات مفتی طارق مسعود صاحب کی زبان سے بے احتیاطی کی بنا پر یا سبقت لسانی کی بنا پر نکل گئی ہے، وہی بات ابن خلدون اور بریلویوں کے حکیم الامت مفتی یار خان نعیمی نے تفسیر نعیمی کے اندر لکھی ہے، اور وہ تو بغیر توبہ کے اور بغیر معافی مانگے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگر مفتی طارق مسعود صاحب پر تم کفر کا فتویٰ لگاتے ہو تو پھر اپنے حکیم الامت پر بھی کفر کا فتویٰ لگاؤ۔ اگر تم مفتی طارق مسعود صاحب کو واجب القتل سمجھتے ہو اور مفتی طارق مسعود صاحب کا سر تن سے جدا کرنے کی بات پر کرتے ہو اور مفتی طارق مسعود صاحب پر گستاخ رسول کا فتویٰ لگاتے ہو تو پھر اپنے اس حکیم الامت پر بھی گستاخ رسول کا فتویٰ لگاؤ۔ لیکن یہ بریلوی حضرات اور یہ حرام خور کبھی بھی ان کے اوپر کفر کا فتویٰ یا گستاخ رسول کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ بریلوی حضرات یہ حرام خور کسی طرح سے مفتی طارق مسعود صاحب کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ ان کا واحد اور آخری مقصد مفتی طارق مسعود صاحب کو اپنے راستے سے ہٹانا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت مفتی طارق مسعود صاحب سوشل میڈیا کی دنیا میں علماء دیوبند کا ایک بہت بڑا چہرہ ہے۔ یوٹیوب پر ان کے 50 لاکھ سے زائد سبسکرائبرز ہیں اور ملین میں ان کے ویوز آتے ہیں۔ ان کے بیانات کو پوری دنیا کے اندر سنا جاتا ہے، اور مفتی طارق مسعود صاحب کے ٹکر کا بریلویوں اور حرام خوروں کے یہاں کوئی مائع کا لال نہیں ہے جو اتنا مشہور ہو اور جس کے بیانات کو اس قدر پوری دنیا کے اندر سنا جاتا ہو اور جس کی ویڈیوز پر اتنے ملین ویوز آتے ہوں۔ یہی بات بریلوی حضرات کو ہضم نہیں ہو رہی ہے اور یہ مفتی طارق مسعود صاحب کو اپنے راستے سے ہٹانے کی جی توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، مفتی طارق مسعود صاحب اس وقت اس امت مسلمہ کے لیے ایک گرا قدر عطیہ خداوندی ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب سے پہلے ہزاروں علماء حق دیوبند کو اہل باطل نے موت کے گھاٹ اتارا ہے، اور اب حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کی جان لینے کے بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ اس لیے بڑے درد دل کے ساتھ تمام دیوبند مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے حضرات سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ ہر یوٹیوبر اور ہر صاحب لسان، ہر واعظ اور ہر مقرر کچھ نہ کچھ مفتی طارق مسعود صاحب کی حمایت میں اور مفتی طارق مسعود صاحب کے حق میں اپنی طاقت و قوت اور اپنی توانائی کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور صرف کریں۔ مفتی طارق مسعود صاحب اس وقت علماء دیوبند کا ایک بہت بڑا چہرہ ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے صراحتاً رجوع بھی کر لیا، لیکن پھر بھی اہل باطل یہ کتے کی طرح بھونک رہے ہیں۔ اگر تم مفتی طارق مسعود صاحب پر گستاخ رسول کا فتویٰ لگاتے ہو یا کفر کا فتویٰ لگاتے ہو اور سر تن سے جدا کرنے کی بات کرتے ہو تو پھر اپنے حکیم الامت تفسیر نعیمی والے پر کفر کا فتویٰ صادر کیوں نہیں کرتے؟ مفتی طارق مسعود صاحب نے تو بظاہر کی قید بھی لگائی تھی، جبکہ تمہارے حکیم الامت مفتی یار خان نعیمی نے تو مطلقاً لکھا ہے کہ قرآن پاک کے چند الفاظ عربی گرامرز کے خلاف ہیں۔ اگر مفتی طارق مسعود صاحب اپنی اس بے احتیاطی کی بنا پر اور سبقت لسانی کی بنا پر گستاخ رسول ہیں تو سب سے بڑے گستاخ تو وہ ہیں جو ڈی جے بجا بجا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتے ہیں۔ سب سے بڑے گستاخ نبی اور سب سے بڑے بے غیرت، بے شرم اور بے حیا
تو وہ لوگ ہیں جو ڈی جے بجا کر اور ناچ ناچ کر اور منہ میں گٹکا رکھ کر اور پان کھا کر اور شراب پی کر یا رسول اللہ کا دم بھرتے ہیں اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ سب سے بڑے بے غیرت، بے شرم اور بے حیا تو وہ لوگ ہیں جو کیک کے اوپر خانہ کعبہ کی تصویر بنا کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی تصویر بنا کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نام لکھ کر وہ اس کے اوپر اپنا چاقو چلاتے ہیں۔ سب سے بڑے گستاخ تو یہ ہیں۔ یہ سارے کام کون کرتے ہیں؟ یہ سارے کام یقیناً بدعتی اور بریلوی حضرات کرتے ہیں۔